بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 4 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، اعمال صالحہ کو وسیلہ بنائیں۔ جو آیت میں نے پڑھی پہلے اس کا ترجمہ کر دوں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا بعد میں آیا، عبادت کرنا پہلے آیا۔ اور اللہ کی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، زبان سے بھی عبادت، دل میں بھی اللہ کے بارے میں صحیح باتیں رکھنا، ایمان رکھنا ایک عبادت، اور اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے یعنی نیک کام کرنا عبادت۔ نیک اعمال میں صرف وہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو کریں گے وہی ہوگا، جو بولیں گے وہ بھی نیک عمل ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے، جو بھی وقت ملا ہوا ہے کہ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، ذریعہ بنانا کیسا ہے اللہ کے دربار میں، اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان جو ہے وہ پاسپورٹ ہے۔ ایمان جو ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پاسپورٹ ہے۔ اور عمل صالح، نیک عمل جو ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ، یہ ویزا ہے۔ تو اگر ویزا اچھا لے کے نہیں جائیے گا تو انٹری کیسے ہو پائے گی؟ سمجھ گئے آپ؟ تو پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ویزا کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال۔ نیک عمل کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، میدان محشر میں بھی فائدہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97۔ جس نے بھی نیک عمل کیا، ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی میں دیں گے، ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی دیں گے، اور ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ جب تک ہم اور آپ اچھا عمل نہیں کریں گے، ہمارا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، محنت کرنا ضروری ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف پڑھ لیے گھومتے رہے نہ، جب تک عمل نہ ہو۔ اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، تو ہم اور آپ غور کرتے چلیں، دیکھیں وسیلہ کی جو شکل بنتی ہے، 4 شکلیں بنتی ہے۔ بس یہ 4 بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ ایک آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اپنے یہاں کیا ہوتا، کسی کے نام کو بول دینا وسیلہ۔ عربی زبان کے اندر وسیلہ کہا جاتا ہے ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اسی کا نام ہے وسیلہ۔ ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دربار میں محبوب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اور کہا اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مفسرین کے حساب سے، پھر اسی طرح محدثین کے حساب سے ہم اور آپ غور کریں تو دیکھیں کہ وسیلہ کی 4 شکلیں بنتی ہے۔ وسیلہ نمبر 1، آدمی جو ہے اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائے کہ اے اللہ میں ایمان لایا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرے حالات کو صحیح کر دے، میرے حالات کو سدھار دے۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں، اے اللہ میرے حالات کو تو سدھار دے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 193۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی ایمان کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پھر آگے کہا اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو تو درگزر کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ تو یہاں دیکھا آپ نے، اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے کس چیز کو؟ اپنے ایمان کو۔ اور ایمان مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فیت، یقین، اللہ ہی پر بھروسہ، جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ کس نے اللہ کو دیکھا بھائی؟ کسی نے نہیں دیکھا۔
لیکن ہم اور آپ یقین کیے ہوئے ہیں، اور بندہ دنیا میں یقین کرتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا کہنا؟ میرے بھائی، اگر ہماری زندگی ایسی گزرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر دیکھیے آدمی کیسے سدھر جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی گزری ہے۔ ان کا ایمان بہت ٹھوس ہوتا تھا، اللہ پر ایمان لے آئے، عمل ان کا صحیح ہوتا تھا۔ تو نیک اعمال میں جو وسیلہ لگا سکتے وہ ہے ایمان۔ نمبر 1 ایمان۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہ اللہ، الرحمن، الحی، القیوم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اسماء الحسنہ ہے، بہترین نام ہے۔ آپ پڑھیں سورہ حشر سورہ نمبر 59، آخری کی 3 آیتیں 22، 23، 24۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بہترین نام ہیں۔ ہم اور آپ ان ناموں کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن الترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524 3524۔ یہ 24 نمبر جو ہے نا بہت اہم ہوتا۔ 24 نمبر کا سونا بھی اہم ہوتا، کیرٹ جو ہوتا پیور ہوتا، اور 24 نمبر کی بات بھی بالکل پیور ہوتی، اور نمبر ہی پر ابھی دنیا چل رہی ہے۔ اب آگے دیکھیے کتنے نمبر اور بٹیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ 24 نمبر والی جو حدیث ہے 3524 3524، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی، ہمیں اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی؟ پریشان ہے کہ نہیں ہے نا؟ پریشانی تو ہر ایک کے سر لگی ہوئی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اور یہ چل ہی رہا ہے، سسٹم ایک چلتا رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے؟ یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں۔ موبائل فون میں گانا رکھ سکتے اور ایئر فون لگا لگا کے سن سکتے، تو دعا کہے نہیں سنیے گا بھائی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی اے زندہ، اے قیوم قائم رہنے والے، پورے نظام کو چلانے والے، تیری رحمت سے بس تیرے دربار ہی میں ہم مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کو وسیلہ لگا دینا، اللہ کے بہترین نام ہے، اسماء حسنہ ہے، بہترین صفات ہے، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے گا اور دعا مانگیے گا تو اللہ تعالیٰ سنتے اور اللہ قبول کرتے، جو بھی مانگے اللہ دیتے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، نیک اعمال کو وسیلہ لگائیے گا چھٹکارا پانے کے لیے، پریشانی ختم کرنے کے لیے، تو حلال کمائی ضروری ہے۔ اگر حرام کھائیے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ لاکھ دعا کرتے رہیے، مولوی صاحب جتنی دعا سکھا دیں گے سب پڑھتے رہیے، لیکن اندر حرام ڈالتے رہیے، اور 5 وقت کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے، حرم شریف میں بھی لمبی لمبی دعائیں ہوتی رہے، لیکن حرام کھا رہے ہیں تو دعا کا اثر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کیا کہا اب تک؟ نیک اعمال میں سے ہے، آدمی زبان سے بھی کہے، دل سے بھی کہے، عمل کر کے بھی دکھائے، تو اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگانا۔ نمبر 2 اللہ کے نام کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دینا۔ نمبر 3 زندہ آدمی کو اللہ کے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کرنا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدھ 2 حدیث سے ایسا ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم میرا وسیلہ اللہ کے دربار میں دو۔ تو آپ اس حدیث سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے، لیکن یہ کب جائز ہوگا اور کب جائز تھا؟ سر آدھی بات رہے گی تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا کہ آپ میرے ذریعے سے اللہ کے دربار میں مانگیے، میرا نام اللہ کے دربار میں پیش کیجئے۔ تو گویا کہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہا، اس صحابی کے لیے خاص ہے، اس صحابی کے لیے خاص ہے، اور ان کی شان بڑھانا بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اب میرے بعد تم لوگ سب لوگ ایسا کرنا۔ ابھی ہم دونوں حدیث دیکھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے شارحین نے لکھا، جو حدیث جمع کیے ہوئے ہیں، کہ یہ اس صحابی کے لیے خاص ہے، اور وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی
वैसी दुआ मांगी थी। वो दुआ क्या है? सुनन तिरमिज़ी किताब दावात, किताब नंबर 45, हदीस नंबर 3578, सही हदीस है ये। उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं कि एक नाबीना सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अगर आप चाहते हैं तो दुआ कर देता हूं, नहीं तो फायदा है आपके लिए, क्योंकि नाबीना अगर कोई है और सब्र करता है तो अल्लाह ताला ने आंख के बदले जन्नत रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे दुआ करना? कहा वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ लो, और उस सहाबी से कहा कि तुम ऐसे दुआ करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि मेरे नाम से ऐसे दुआ मेरे सामने करके दिखाओ और करो। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ शारहीन ने लिखा यह खास है। कौन सी दुआ सिखाई? कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमह इन्नी तवज्जहतु इला रब्बी फी हाजतिही इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजति हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िहु फ़िया। इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूं और मैं तेरी तरफ तेरे मेहरबान नबी के वास्ते से मुतवज्जह होता हूं। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी उस सहाबी को कि आप ऐसे दुआ कीजिए कि तेरी तरफ तेरे मेहरबान नबी के वास्ते से मुतवज्जह होता हूं, बस मैंने तवज्जो की इस हाजत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपने रब की तरफ, ताकि मेरी जरूरत पूरी हो जाए। ऐ अल्लाह, मेरे हक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल फरमा ले। हम और आप भी दुआ करें, हम गुनाहगारों के हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश अल्लाह कबूल फरमा ले। तो ये दुआ करेंगे तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे और वो दुआ करेंगे तो सिफारिश हो जाएगी। शारहीन ने लिखा है कि ये हदीस उस सहाबी के लिए है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लिए। एक और हदीस अपने यहाँ बहुत चल रही है और बहुत मशहूर है, जबकि वो हदीस है ही नहीं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग बयान करते हुए यहां तक कहते हैं, जबकि वो हदीस नहीं है, लेकिन बात बहुत मशहूर है। लोगों में गलत चीज जल्दी फैल जाती है और हम और आप ले भी लेते हैं। दुनियावी मामले में रुपया पैसा कोई चूना लगाता तो जरा उलट पलट के देखते कि भाई नोट असली है कि नकली है, लेकिन दीन के मामले में हम और आप सब कुछ ले लेते हैं और अकल भी नहीं लगाते। अगर अकल लगाइएगा तो वो बात खुद ब खुद गलत होगी। जैसे एक चीज अपने यहाँ बहुत मशहूर है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। ये बात बहुत मशहूर है। ये हदीस कहाँ है? ये बात कहाँ है? मुस्तदरक हाकिम, किताब तवारीखिल मुतक़द्दिमीन मिनल अंबिया वल मुरसलीन, हदीस नंबर 4228, हदीस नंबर 4228। रावी ने कहा कि ये जो रिवायत है, लौला मोहम्मदुन मा खलक़तुक, अगर मोहम्मद ना होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐ आदम मैं आपको पैदा नहीं करता। फिर इसी तरह उसी में यह भी लिखा हुआ है, आपने दुनिया की सबसे मखलूक बेहतरीन मखलूक को मेरे दरबार में वसीला लगाया है, कद गफरतु लक, ऐ आदम मैंने तुझको माफ कर दिया। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा में हदीस नंबर 25 के तहत ला अस्ल लहू, यह हदीस सही नहीं है। इसके अंदर है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर लिखा हुआ है, तर्जुमा नंबर 3879, ज़ईफ़। ये जो आदमी हदीस बयान कर रहा है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। अब यहां मैं एक जुमला और बयान कर दूं और अगर भूल जाऊंगा तो बता दीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मौलवी साहब हदीस ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, ज़ईफ़ तो है ना, और ज़ईफ़ का माना होता है कमज़ोर। तो क्या दादा घर के अंदर कमज़ोर रहेंगे तो मार के भगा दीजिएगा? ऐसे लोग दलील देते हैं। भाई दादा घर के अंदर रहेंगे ना, तो अब ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ से भी एक दिमागी तौर पर है जो मैंने कहीं सुना, घर के अंदर दादा हैं जो ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, और घर के अंदर चाचा हैं जो ताकतवर हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मार्केट में सामान खरीदने दादा जाएंगे या चाचा जाएंगे? अरे बोलिए ना भाई, ताकत चाचा के पास है कि या दादा के पास है? चाचा के पास है। लेकिन दादा घर के अंदर बैठे रहेंगे, हम भगाएंगे नहीं, लेकिन काम किससे चलाएंगे?
چاچا سے ضعیف حدیث بیٹھی رہے گی، صحیح حدیث سے کام چلانا ہے۔ دادا گھر کے اندر رہیں گے لیکن کام کون کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ضعیف اور صحیح حدیث لوگ اکثر دلیل دیتے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اور جو دعا آدم و حوا کی دعا ہے علیہما الصلاۃ والسلام، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، قالا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا میں، قرآن کی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں ہے؟ ارے واقعی اگر وہ بات اتنی ہی اہم ہے تو قرآن کی آیت کے اندر ایڈ ہوتا کہ ایسے ایسی دعا مانگے۔ اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا اور اسی کا ذکر نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ سب چیز ہوائی ہے جو حدیث نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اسے ذرا سترک رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور، جو حدیث ہم نے سنی ابھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر کوئی چاہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے تو صحابہ کے عمل کے خلاف ہے۔ آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1010۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، تب کیا ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو بلایا گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں انہوں نے دعا کی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اے اللہ، دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ہی ولی ہے، خود ہی بزرگ ہے، خود ہی امیر المومنین ہے، خود ہی امیر المومنین ہے، خود نیک آدمی ہے، خود ہی دعا کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اہمیت دے رہے ہیں، اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ لگاتے تھے تو تو بارش نازل کرتا تھا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں تو بارش نازل کر، بارش اتار، برسا دے۔ اگر صحابہ کے درمیان یہ چیز تھی جیسا ہمارے درمیان گھوم رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مانگتے رہو، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے اور بولتے کہ جب آپ تھے تو آپ کو وسیلہ لگاتے تھے، اور ابھی بھی آپ ہیں تو آپ ہی کو وسیلہ لگا رہے ہیں، تو عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو وسیلہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ قبر پر حاضر ہو جاتے، ٹینشن ہی ختم۔ تو صحابہ نے وہ نہیں سمجھا جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے کچھ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ بھیا ہمیشہ لگاتے رہیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں، اس کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برکت والی ہے اور بات بھی برکت والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو خوشبو تو ہے ہی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور اس اندھے صحابی کے ساتھ خاص تھا، ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا کے مسئلہ حل کرا لیتے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو یہ سب چیز سمجھنا ضروری ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ، تو میں نے ابھی تک 3 باتیں کی ہے وسیلے میں۔ نمبر 1 ایمان کا وسیلہ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا وسیلہ، نمبر 2 بہترین ناموں کا وسیلہ، نمبر 3 زندہ آدمی کے دعا کا وسیلہ، یا پھر زندہ آدمی کو وسیلہ بنا دینا اللہ کے دربار میں، نمبر 4 نیک اعمال کا وسیلہ۔ اپنے تقریر میں اصل یہی چیز دی گئی تھی، لیکن نیک اعمال میں بہت ساری چیز آتی ہے جو عمل ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اب یہ ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا، کچھ باتیں اس کے ذریعے ہوں گی۔ نیک اعمال کے وسیلے میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے مسجد بنانا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا آیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دیوار کو کھڑی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیے کیسے وسیلہ لگا، دیوار کو کھڑی کیا، یعنی مسجد بنائی، دیوار بنائی، نیک کام کیا، اور یہ کرنے کے بعد پھر کہا اے اللہ تو قبول فرما لے۔
تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملا ہے. پھر اسی طریقے سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملا ہے. ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملا ہے. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 144. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے. تو گویا کہ زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا نیک عمل ہے یہ. اور وہ کہاں بیان کرے اللہ کی بڑائی؟ بزرگی پیٹ کے اندر. اور 3 اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے ریگنے کے آہٹ کو جانتا ہے، اور جہاں بھی جو کچھ بھی ہو سب وہ جانتا ہے. پکارا تو یہ نیک عمل ہے. تو ہم اور آپ بھی اللہ کو پکارے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. اور وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اکیلا تو ہی ہے، اور میں تو ظالموں میں سے ہوں. اس لیے میرے بھائیو، جو کوئی بھی پریشان حال ہے یہ دعا کو بار بار پڑھے، یہی نیک عمل کو وسیلہ لگا دے. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. اے اللہ ہم سب تکلیف میں ہماری تکلیف کو دور کر دے. زور سے بولیے آمین. اے اللہ اس نیک دعا کو اور عمل کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. آمین. اب ایک حدیث بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. وہ حدیث جو ہے کافی مشہور بھی ہے الحمدللہ، اور جانتے بھی ہیں، لیکن اس سے بھی مسئلے مسائل آتے رہنا چاہیے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974 5974. 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تینوں کے تینوں چلے، بارش ہو گئی، غار میں گھس گئے. اور جب غار میں گھس گئے تو پورا منہ بند ہو گیا پتھر سے. تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ ولیوں سے دنیا خالی ہوگی، لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم لوگ الحمدللہ ولی کو مانتے ہیں، لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں. ولیوں کی عزت کرتے ہیں. اگر کوئی ان کی بے عزتی کرے گا تو ہم تو پہلے اڑ جائیں گے. کائے بے عزتی کر رہا ہے؟ اور ولی بزرگ ان کی عزت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور جو کوئی ولی کے خلاف بولے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے. تو یہ تینوں آدمی کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے، لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی وہی دماغ چلانا چاہیے. اور اگر ہم اور آپ نیک اعمال اللہ کے دربار میں لگائیں گے اور اپنا جو کیا ہوا وہ لگائیں گے، تبھی اللہ ہماری تکلیف کو دور کریں گے. دوسروں کو لگاتے رہیے گا تو نہیں کچھ ہوگا. تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ انظروا اعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله به. انظروا اعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. آپس میں کیا بات کی، کیا گفتگو کی؟ تم لوگ دیکھو کچھ عمل کر کے آئے ہو دنیا میں، کچھ ہے، یاد ہے، یاد کرو یاد کرو یاد کرو، دعا کرو، ہو سکتا اللہ راستے نکال دے. اب فوراً آدمی کو دماغ میں آ گیا، تینوں لوگوں کو آ گیا. اب کیا کیا آیا؟ اس پر تکلیف ختم ہونا گارنٹی ہے، یعنی آپ کی تکلیف دور ہونی ہی ہونی ہے. اگر یہ 3 عمل آپ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں، نیک عمل کیے ہوئے ہیں، اور اسی نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے، اللہ تکلیف کو دور کر دے. کیونکہ اس کے لیے تکلیف دور ہونے کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے کہ ایسا کیا تو اللہ نے تکلیف دور کر دی. نمبر ایک کون ہے بھائی؟ ایک آدمی تھا، اس نے کہا والدانی شیخانی کبیرانی. میرے پاس ماں باپ تھے، دونوں بوڑھے تھے، انتہائی بوڑھے تھے. ماں باپ تھے، دونوں تھے، صرف ابو نہیں، صرف امی نہیں، دونوں تھے، بوڑھے تھے. میں کیا کرتا؟ جاتا بکری چرانے جاتا، پھر اس کے بعد آتا، دودھ دودتا، ماں باپ کو پلاتا، پھر بچے کو پلاتا. ایک دن کیا ہو گیا، میں ایسے ہی گیا اور لیٹ ہو گیا. جب لیٹ ہو گیا تو گھر آیا تو امی سو رہی ہیں، ابا سو رہے ہیں. میں دودھ دوہا اور اس کے بعد کیا کیا؟ ان کے سر کے پاس جا کے کھڑا رہا.
उठाया नहीं, पूरी रात में खड़ा रहा। और मेरे बच्चे जो थे वस्बिया या तजागौन, बच्चे लोग रो रहे हैं, बाबा हमें पिलाओ। तो बाबा ने कहा ना, जब तक हम अपने बाबा को नहीं पिलाएंगे आपको नहीं पिला सकते। माँ बाप की ऐसी खिदमत कौन करेगा भाई? हम और आप हो जाए अब्बा हाँ सो गए, उठिए, अम्मी सो गई, उठिए, अरे जरा इंतजार तो करना चाहिए था, खूब चिल्ला के बोलते। तो कितने माँ बाप ही डरते, क्या मालूम किस टाइप का ये। मेरे भाइयों, जिससे माँ बाप डरते हो वो अपनी आखिरत संभाल ले, और जो माँ बाप से डरते हो वो अपनी आखिरत को संवार लिया, बना लिया। सही है ना? खड़ा रहा पूरी रात। सुबह के वक्त जब सब उठे, दोनों उठ गए, पिला दिया। अल्लाह दुआ कर रहे हैं, फ़इन कुन्त तालम अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़फ़रुज लना फ़ुरजन नरा मिन्हा समा। अल्लाह ये मैंने नेक अमल किया है बस तुझे खुश करने के लिए किया। आजकल लोगों को दिखाने के लिए बहुत करते हैं कि मैं अपनी माँ के लिए इतना कर रहा हूँ, बाबा के लिए इतना कर रहा हूँ, सबको फोन करके बोलते, बहन को भी, भाई को भी। ना ना ना, गलत बात है ये। आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं भाई? जो कोई तारीफ के लिए करता है, दुनिया में उसको मिल गई, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है। तो अल्लाह के लिए करना, ओ अल्लाह तुझे राजी करने के लिए किया, कम से कम इतना तो पत्थर को खिसका दे कि हम आसमान को देख लें। पत्थर खिसका, आसमान देख रहे हैं, खत्म। अब दूसरा जोर लगा रहा, अब देखिए इसके ऊपर जन्नत की गारंटी भी है और तकलीफ खत्म होने की गारंटी है। इसलिए इसको अल्लाह के दरबार में करके वसीला के तौर पर जुगाड़ करके रखिए। हो सकता है हम और आप कहीं फंस गए, नेटवर्क लग ही नहीं रहा है मोबाइल का, कभी कभी हो सकता है भाई ऐसी जगह फंस गए, कुछ काम ही नहीं चल रहा है, मोबाइल फोन में खोलिए, अल्लाह ऐसा ऐसा मैंने किया था, इसके नेटवर्क को कम से कम एक आध फोन के लिए अल्लाह तू चालू करा दे, है कि नहीं? नंबर 2 जोर लगा रहा, कौन है वो? एक था, मेरी चचाजाद बहन थी, उसने कहा, बड़ी खूबसूरत थी और मैं बहुत चाहता था, जैसा कि एक मर्द औरत को चाहता था लेकिन कभी वो फंसी नहीं। इससे यह पता चला अल्लाह वाली औरत को कोई चूना लगा नहीं सकता। लेकिन अभी 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन क्या हुआ पता है? बेहयाई का लड़के और लड़कियों ने क्या किया भाई? आई लव यू। अरे शादी के बाद कहे नहीं बोलता है आई लव यू? शादी से पहले कहे बोलेगा? देखिए आप, खूब बेहयाई का मुजाहरा इधर उधर। और एक बात और याद रखिएगा, लोहा और चंबुक दोनों सटेंगे या दोनों हटेंगे? अरे भाई आग दोनों तरफ लगी हुई है भाई, मार एक ही खाते हैं, मसला तो गड़बड़ हो ही रहा ना। लेकिन अल्लाह वाली औरत को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। वैलेंटाइंस डे के दिन भी कोई फूल उनको पेश नहीं कर सकता। लेकिन देख लीजिए, गैरुल्लाह वाली, इधर उधर वाली, हल्ला वाली और नल्ला वाली आराम से लोग बेवकूफ बना देते, लेकिन अल्लाह वाली को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। क्या हुआ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो तैयार नहीं हुई। बिलाखिर अब बेचारी गरीब नहीं थी, 100 दिनार पर मुआहिदा तय हो गया। गलत काम करने के लिए जैसे ही बैठा, आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो मजबूरी में कुछ गलत काम कर रही हैं, कोठे वाली बन गई, उनका दिल नहीं चाहता, लेकिन अब पेट पालना, बाल बच्चों का क्या होगा? अरे भाइयों, डरना है कैसे? जो लोग गलत काम में लगे हुए हैं, जैसे गलत काम के लिए बैठा तो उस औरत ने कहा, या अब्दुल्ला इत्तक़िल्लाह वला तब्तिल खातम, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर, मोहर को काहे खोल रहा है? तो आदमी बोलता, अल्लाह मैं तुझसे डर के छोड़ दिया। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो देख लीजिए, आज डर का क्या है? लिहाफ के नीचे, रजाई के नीचे जियो फोन चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा है? बूढ़े लोग भी देख रहे हैं, जवान हो रहे हैं, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, जियो जी भर के चल ही रहा है, आराम से नेट दिए हुआ है और हम और आप सेट कर रहे हैं, नेट पर सेटिंग बैठा रहे हैं और सब कुछ आराम से देख रहे हैं। बिल्ली ने से धक्का मारा दरवाजे पर, अरे कोई आ तो नहीं रहा है। यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि वहुवा माअहुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 108। लोगों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से डरते ही नहीं, जबकि अल्लाह साथ में। हम और आप जब दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी दुआ को सुन ले, तो हमारे दिल में क्या रहता? अल्लाह मुझसे ज्यादा करीब है। लेकिन जब गुनाह करते हैं तो जिस तरह दुआ में अल्लाह करीब है, गुनाह में भी
دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ کی بات آ گئی تو اس نوجوان نے برائی چھوڑ دیا. جب برائی چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ اللہ بس تیرے ڈر سے میں نے ایسا چھوڑ دیا ہے. کچھ راستہ نکال دے, پتھر اور کھسکا, لیکن نکل نہیں سکتے. نمبر 3, سیٹھ آدمی. اس لیے بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے, بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے اپنے نوکر کے ساتھ صحیح نہیں ہے, امپلائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے, جو آپ کے یہاں کام کرتا ہے اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے, ڈانٹتے رہتے ہیں. یہ خرید لیا ہے کاہے ڈانٹ رہا بھائی؟ وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں, سیلری نہیں دیتے ہیں, اور ماشاء اللہ بڑے متوا بھی ہیں. اور جہاں آپ میسج بھیجیے کہ 5 تاریخ ہو گئی, 10 تاریخ ہو گئی, ذرا السلام علیکم, میں کسی کا کھایا نہیں ہوں, تیرا کھا جاؤں گا کیا؟ ارے صبر نہیں کرتا بھائی. گاڑی پہ گاڑی خرید رہے ہیں, بلڈنگ پہ بلڈنگ خرید رہے ہیں, اور ہم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رے بھائی کسی کو بتی کا بل بھرنا ہوگا, روم کا بھاڑا دینا ہوگا, دودھ والا تو پہلے حاضر ہو جاتا پیسہ, اور بھاڑا جہاں 30 تاریخ ہوئی 1 تاریخ بھائی بھاڑا لا, چل رہا ہوا تو روم خالی کر, ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ تیسرا آدمی اسی ٹائپ کا ہے جو خیال رکھتا ہے اپنے نوکر کا. ایک مزدور تھا, مزدوری کی لیکن مزدوری لی نہیں, چلا گیا. اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیا, سیٹھ صاحب میری مزدوری. رے بھائی یہ سب تیری مزدوری ہے, لے جا جا. جتنی بکریاں دیکھ رہا نا صاحب تیری, یہ صاحب چرواہے کے ساتھ لے کے جا جا. مذاق کر رہے ہیں آپ؟ رے بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں. اچھا آپ ہی بتائیے, ایک بھی سیٹ بتا دیجئے جو سیٹ اپنے نوکر کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے, اپنے امپلائی کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی سیٹ بن جائے, لیکن وہ سیٹ ایسا تھا مزدوری نہیں لی, تو کیا ہوا؟ اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا. آج کل ہم اور آپ سے نوکری کرنا چاہتے ہیں, میرے بھائیو نوکری نہیں, تجارت کرنے کا رزق لے کے دیکھیے تب رزق ملے گا. سمجھے اردو؟ رزق RISK لے کر دیکھیے تو رزق رازا قاف ملے گا, روزی روٹی ملے گی. صحیح ہے نا؟ کتنے لوگ لیتے ہی نہیں رزق بھائی, کاہے نہیں لیتے بھائی؟ اچھا میں ایک مثال دوں آپ کو. بندر کے سامنے آپ پیسہ پھینکیے اور کیلا پھینکیے, بندر کیا لے گا؟ بندر کیا لے گا بھائی؟ پیسہ لے گا. دیکھیے بولے پیسہ لے گا, نہیں بھائی کیلا لے گا. بندر کے سامنے آپ کیلا پھینکیے, پیسہ پھینکیے, کیا لے گا؟ کیلا لے گا. بندر کو یہ نہیں معلوم کہ پیسہ اگر لے لوں گا تو میں کیلا بھی خرید سکتا ہوں. وہی حالت آج ہماری ہے. ارے کون جائے رسک لینے, تکلیف اٹھانے, کہیں دب گیا تو؟ ارے بھائی اگر وہ سب سوچتے رہیں گے تب تو ہو گیا. اور آپ اگر کمپنی کھولتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں, تو سیٹ کیوں نہیں بنتے بھائی؟ سیٹ بننا چاہیے. اس لیے دوسروں کے یہاں کام کرنا چھوڑیے, دوسروں کو اپنے یہاں کام کروائیے, اور یہ ہمت سے ہو پائے گا تبھی. وہ جو سیٹ تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ میرا نوکر بھی سیٹ بن جائے. کاش ہمارے آج کل کے سب سیٹ ایسا نوکروں کے بارے میں سوچنے لگے. زور سے بول دیجیے آمین. سیٹ صاحب میری مزدوری, رے بھائی لے جانا, پوری بکری تیری ہے, جا لے کے جا, چرواہا اور سب لے. کیا مذاق کر رہے؟ ارے نہیں مذاق کر رہا ہوں بھائی, جب تو نہیں آیا تھا تو میں نے تجارت میں لگا دیا, اور اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ سب تیرا ہی ہو گیا, جا لے کے جا. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے لوٹا دیا, بےایمانی نہیں کی. بہت سارے اچھے خاصے لوگ اپنے سیٹ کے معاملے میں, لین دین کے معاملے میں بڑے بےایمان ہیں. ٹھیلے والے لوگ بھی بےایمان ہیں, حاجی صاحب بھی پاجی بن گئے ہیں, شیروانی میں بھی پریشانی ہے. میرے بھائیو ذرا خیال رکھیے گا. اللہ میں نے دے دیا, نوکر کو دے دیا, آج میں پھنسا ہوں, اللہ نکال دے. نیک اعمال کو وسیلہ بنائی ہے, اللہ نے پتھر کو گرا دیا اور تینوں باہر نکل آئے. میرے بھائیو آج کی تقریر میں نے یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھی. وسیلہ کی کتنی قسمیں بھائی؟ 4. نمبر 1 ایمان کا وسیلہ, اللہ میں مسلمان ہوں, تیرے اوپر ایمان لایا ہوں, آج میری لاج تو ہی رکھے گا, ایسا بول کے دیکھیے ہمت. نمبر 2 اللہ کے بہترین ناموں کا وسیلہ, ارے تو قہار ہے, تو عزیز ہے, تو جبار ہے, تو سننے والا ہے, تو دینے والا ہے, میں تو مانگنے والا ہوں. اچھا ایک بات بتاتا ہوں, ہم اور آپ دنیا میں کسی سے مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا. ایک مرتبہ مانگے بھائی صاحب دیجئے, دے دے گا. دوسری مرتبہ دیجئے, آ رہا ہے. تیسری مرتبہ چسکا لگ گیا. دنیا والے سے مانگیے گا تو ناراض ہو جائیں گے, اور اللہ سے نہ مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. کاہے نہیں مانگتا ہے؟
کسی کے یہاں آپ بار بار جائیے گا تو بولیں گے ہو راستہ بدل دیا ہے، ہر دن آ رہا ہے۔ اور اللہ کے یہاں مسجد میں 5 مرتبہ جائیے گا تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کر رہے ہیں کہ میرا مہمان میرے گھر آ رہا ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا، نا اللہ میں گناہ گار ہوں، جا میں نے معاف کر دیا۔ آسمان و زمین بھر کر بھی تو گناہ لے کر آ جائے میرے دربار میں استغفر اللہ، یہ نہیں پوچھوں گا کیوں کیا، ختم، جا۔ لیکن دنیا میں نا ہم معاف نہیں کرتے، اچھا اوپر والا معاف کر رہے ہیں، آپ کہیں نہیں کیجئے گا، ہے نا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ایک صحابی نے لگایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا تو بارش ہوئی۔ نیک اعمال کا وسیلہ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے والا چچا زاد بہن تھی، چچا کی لڑکی تھی، غلط کام کرنا چاہتا تھا، اس سے پتا چلا کہ آستین کے سانپ لوگ ہی ہاتھ صاف کر لیتے، چھپے ہوئے ہیں، اسی سے ذرا خطرہ زیادہ ہوتا، جیسے دیور اور بھابھی، سالی اور بہنوئی بڑا مسئلہ ہوتا، کزنس کا فتنہ، یہ سب بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ذرا دیکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے سیٹھ اور نوکر کا مسئلہ اللہ نے جب یہ سنا معاف کر دیا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے نیک عمل کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔